آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا جو باڈی لینگویج اور جو پوسچرنگ کی گئی بھارت اور پاکستان کا جو پہلا ٹاکرا تھا جنگ کے بعد ایک بڑے فورم پہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا اپرچونٹی تھی دونوں ملکوں کے پاس کہ تھوڑے سے معاملات کو بہتر کر سکتے اور نہیں کر پائے، تو ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ یہ کوئی پہلا ایسا ریجنل یا انٹرنیشنل فورم نہیں ہے جو انڈیا اور پاکستان شیئر کریں گے اور ممالک کے ساتھ، اور یہ پہلا ایسا ایونٹ نہیں ہے جس میں ایسا ہوگا کہ کئی دفعہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے، جو وہ چاہیں گے آؤٹ کم میں آئے، وہ نہیں آئے گا۔ اور ایسا پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ریجنل فورمز اور انٹرنیشنل فورمز سے پاکستان اگر چاہے کہ ایک میٹنگ کے آؤٹ کم میں کہ ان کے نقطہ نظر کو ہائی لائٹ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کبھی وہ بھی نہ ہو۔ تو یہ ڈپلومیٹک ارینا میں دنیا میں یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو میں کل سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کے ہاں جو سوشل میڈیا کے فیڈز آ رہے ہیں ایس سی او میٹنگ کے اوپر، اس میں بہت ایک غصے والی بات چیت کی جا رہی ہے، بہت اینگر ایکسپریس کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان میں سوشل میڈیا پہ جو فیڈز آ رہی ہیں اس میں ایک بڑا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں دونوں طرف لوگوں کو اپنے اپنے ایٹیٹیوڈز میں ذرا سا ٹھنڈے مزاج سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی بات سنی گئی یا کس کی بات نہیں سنی گئی، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن ایک اور اپرچونٹی جہاں دونوں سائڈز موجود تھیں، وہاں کو انگیج کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا جو موقع تھا وہ مس ہوا۔ اس کی ریئلائزیشن دونوں طرف زیادہ ہونی چاہیے۔ انڈیا میں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان بات چیت کرنے کے لیے کوئی مرے جا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی پار پوٹینشیل کا بھرپور اظہار کر دیا ہے اور پوری دنیا نے اس کو اکنالج کر لیا ہے۔ لیکن پاکستان جو بات چیت کرنے کی بات کئی سالوں سے کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کو ایک چیز پتہ ہے جو آپ کے ہاں بھی ڈپلومیٹس اور سیاستدانوں کو پتہ ہے انڈیا کے ہاں، کہ کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو وہ بات چیت کے بغیر تو حل کبھی ہوا نہیں۔ جی تو بات چیت تو اب جو 4 دن کی ہماری ملٹری کانفلکٹ تھی اس کے بعد بھی کرنی پڑی، چاہے کسی بھی سطح پہ کرنی پڑی۔ تو بات چیت کے بغیر تو یہ مسئلہ کوئی بھی جو ہمارے درمیان ہے وہ حل ہونے والا نہیں۔ تو میرے خیال میں ایس سی او کی میٹنگ میں جو چاہ رہا تھا انڈیا کہ پہلگام کے اوپر پاکستان کو بلیم کیا جائے اور ان کی سٹیٹمنٹ میں یہ ڈالا جائے، یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں مس کیلکولیشن ہے، تو کس طرح سے مس کیلکولیشن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اسی انسیڈنٹ کو بنیاد بنا کے انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، تو ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ تو ہوگی ڈیفینیٹلی کہ اس کا کوئی ذکر ہو۔ چائنا کے ایک شہر میں جو چائنا کی اوور سائٹ میں ایک ڈپلومیٹک ایونٹ، چاہے وہ ریجنل ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ہے، اگر وہ ہو رہا ہے تو اس میں چائنا انڈیا کو پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے جو سپیس پرووائڈ نہیں کرے گا، یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی۔ اور دوسرا جو اب تک پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ لیول کی میٹنگ میں تو انہوں نے یہ ڈسکس کیا نہیں، تو کہیں جو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ تھی، جو پرنسپلز کی میٹنگ تھی، اس میں یہ لانا چاہتے تھے تو نہیں آیا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کے لیے کوئی بہت اس کی بات نہ مان کر اس کو نقصان ہوا اور کس ملک کی بلوچستان کے اوپر بات مان کے کوئی شاید بہت فائدہ ہو گیا ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا ایونٹ تھا جہاں این ایس اے اور ڈیفنس منسٹر دونوں ملکوں کے موجود تھے اور شاید انہوں نے آپس میں بات چیت نہیں کی۔ تو اس طرح کے ایونٹس کب تک مس کرتا رہے گا انڈیا اور پاکستان؟ لیکن سر جو ہائپ ہے نیریٹیوز کی دونوں جانب، اور بالخصوص اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ اتنا پاکستان سے ہیٹ سینٹرک ایک سینٹیمنٹ ہے، اب اس سے بچ کے کیسے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح اپرچونٹیز کو مس آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف کیسے لے کے جایا جائے چیزوں کو؟ دیکھیں، انڈیا نے ایک نیریٹو ہمارے اگینسٹ بلڈ کیا پچھلے 2 دہائیوں میں ٹیررزم کا، اور وہ انہوں نے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، دنیا کے تھنک ٹینکس میں، ڈپلومیٹک سرکلز میں، دنیا کے دوسرے کیپٹلز میں بات کر کے کیا۔ اب یہ ایک ریسنٹ فنومنا ہے کہ اب سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر بات چیت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اچھا، اس بات کو کوئی عام طور پہ پاکستان اور انڈیا میں اہمیت تو دے گا نہیں، اتنی مجھے پتا ہے، لیکن میں پھر بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سیاسی قائدین کے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں سخت
اچھے برے، ٹائملی ان ٹائملی، ان میں لوگوں کا جو رویے ہیں، لوگ جو اپنے رویوں سے پریشر بلڈ کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل سوسائٹی کے سٹرکچرز ہیں دونوں طرف، جو میڈیا میں لوگ ہیں، ان کو آہستہ آہستہ بھی ان ٹاپکس کی طرف آنا چاہیے۔ آپ نے جنگ میں بھی دیکھا، آپ نے میڈیا کے رول کی بات کی، ظاہر ہے جو انڈین میڈیا کا کردار تھا اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان کے میڈیا کا کردار تھا، وہ مطلب وہ بڑا واضح طور پر شاید اسی کی ریفلیکشن دے رہا تھا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے نفرت کے بیانیے کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ آپ خود بھی اس کے یرغمال بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا نے یہ اکنالج کیا کہ ہمارے میڈیا کا رول انڈیا کے میڈیا کے رول کی نسبت بہت میچور اور بہت ریسپانسبل تھا۔ لیکن آپ انٹائرلی انڈین جو ٹی وی چینلز تھے اور پرنٹ میڈیا تھا، انٹائرلی ان کو بلیم نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ ملٹری کانفلکٹس میں ایک فارمل یا انفارمل چینل اسٹیبلش ہو جاتا ہے بات چیت کا، اس ملک کی آرم فورسز میں اور میڈیا کے اندر۔ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا، آپ نے اسرائیل میں بھی یہ دیکھا، ایران میں بھی دیکھا۔ تو جو بھی پبلک ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں آرم فورسز کے، وہ ایک میڈیا کو تو ریئل ٹائم میں ایک فیڈ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انڈیا کے ٹی وی سکرین پہ جو غلط اور ڈس انفارمیشن کمپین چل رہی تھی، کیا وہ صرف اپنے پاس سے چلا رہے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ملٹی پلائی کر رہے ہوں گے، وہ بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہوں گے، لیکن بنیادی تو ان کو فیڈ جو تھی پیچھے سے، وہ ان کی آرم فورسز کی طرف سے آ رہی تھی۔ اور جھوٹ اور پروپیگنڈا کا جو ایک کسی طرح سے ایک ان کو رزلٹ ملا ہے پچھلے 15 ایک سال میں، جو وہ نیریٹو ہمارے خلاف بنا پائے، اس لیے وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کو ہر سطح پہ بہت بری طرح استعمال کرنے لگ گئے، لیکن اب وہ ایکسپوز ہوتے۔ جی اچھا، یہ تو ہو گئی پاکستان اور انڈیا کے کچھ تناظر میں بات چیت۔ جن صاحب، جو اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ شاید اسرائیل واقعی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ایگری کر سکتا ہے۔ اس کے کتنے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، اس کے اوپر تو بہت ایک علیحدہ بات چیت کرنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ اس کے اوپر کافی مسپرسیپشنز ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اسرائیل نے آج تک کسی بھی ایسے معاہدے پہ سائن نہیں کیے جس میں 2 اسٹیٹ سولوشنز کی کلیئر بات ہو۔ اوسلو 1، اوسلو 2، 93، 95، 2000 میں کیمپ ڈیوڈ، انہوں نے کسی ایسے معاہدے پہ سائن نہیں کیے ہوئے جو کہ کلیئرلی 2 اسٹیٹ سولوشن کو مینشن کرتا ہے، اور اس وقت اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف تو جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور یو ایس کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے جی ایران اور اسرائیل کی جنگ میں، اور اسرائیل کی انسسٹنس پہ ایران کے یو ایس کے ڈائریکٹلی انوالو ہونے سے جو ان کو نقصان پہنچا ہے پرسیپشن ڈومین میں یو ایس کو، اس کو ابھی ریٹریو کرنے کے لیے وہ جلدی سے جلدی غزہ کا بھی یہ جو جینوسائڈ چل رہا ہے، اس میں ایک سیز فائر کرانے کی کوشش کریں گے۔ جی اور اگر یو ایس اور پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، تو جو 2 ہفتے کی ٹائم لائن پرائم منسٹر جو ہیں اسرائیل کے، انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا آج صبح کچھ میڈیا چینل سے بات میں چل رہا تھا